موضوع الدرس في إثبات المعاد سورة الزلزلة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اذا زلزلت الارض زلزالها ای تحرکت من اسفلها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ مبارک کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها کا معنی کیا ہے؟ یعنی نیچے سے تحرکت، زمین کو نیچے سے اضطراب آئے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا یعنی القت ما فیہا من الموتى قالہ غیر واحد من السلف. اور وہ زمین اپنے اندر جو اس کے اثقال ہیں یعنی موتا ہیں ان کو بھی باہر پھینک دے، جیسے دوسری صورت میں آتا ہے القت ما فیہا وتخلت. وَهَذِهِ كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. وَكَقَوْلِهِ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. وقال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فسيل النبي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة کہ زمین جو ہے اپنے جگر کے ٹکڑے جو ہے باہر پھینکے گی جیسے کہ بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں سونے اور چاندی کے. فَيُجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَتَلْتُ. اب جب قاتل دیکھے گا تو وہ کہے گا اسی دنیا کے لیے میں نے قتل کیا. وَيُجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحْمِي. اور جس نے قطع رحمی کی تھی وہ کہے گا اسی دولت کے لیے میں نے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات ختم کیے. وَيُجِيءُ السَّارِقُ وَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ يَدِي. اور چور آگے کہے گا کہ اسی لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا. اب یہ دیکھو پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کوئی اٹھاتا بھی نہیں ہے. ثُمَّ يَدْعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا. پھر سب کے سب اس دنیا سونا چاندی کے ستونوں کو پھینک دیں گے اور اس سے کچھ بھی نہیں لیں گے، کیونکہ ہر آدمی کو تو قیامت کے زلزلے کے بعد ہوش ہی نہیں ہوگا تو کیا اٹھائے گا. وہ تو اتنا شدید زلزلہ ہوگا کہ وہ ترن ناسا سکارا، یعنی
اس کی شدت کی وجہ سے ہر آدمی ایسی آنکھیں پھٹی ہیں تو پھٹی ہیں، جھکی ہیں تو جھکی ہیں، اٹھی ہیں تو اٹھی ہیں، جیسے نشے میں بیٹھے۔ اللہ فرماتے وہ نشہ نہیں، وما هم بسکارا، وہ نشے میں نہیں، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب کی پکڑ ہے، اس کی وجہ سے ان کے دماغ پھٹ گئے، آنکھیں پترا گئی ہیں، اب کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں۔ ویسے بھی یاد رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے نا، دنیا دنیت، یہ بڑی بری تھی، اسی لیے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ الدنیا ملعونۃ، یہ دنیا جو ہے اس پہ تو اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایک دنیا کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ طالبها کلاب، اس کے حاصل کرنے والے گویا کتے ہیں، جھپٹ رہے ہیں۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ دنیا اتنی گندی ہے، ہاں الا عالم و متعلم، ہاں مگر وہ لوگ جو علم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، بس وہی محفوظ ہے۔ دنیا سے مراد وہ دنیا ہے جو اللہ کے دین کے خلاف ہو اور اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی۔ اگر دنیا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، جہاد میں، صدقات میں، خیرات میں، نفقات میں، حج میں، وہ تو نعمت ہے۔ جس دنیا کی مذمت اور برائی کی جاتی ہے، اس سے مراد وہی دنیا ہے جو دین کے ضد ہے۔ اسی طرح تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ 3 دوست تھے، سفر میں جا رہے تھے، اتفاق سے ان کو بارش آ گئی، شدید سردی پڑ گئی، ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے۔ جب بارش تھم گئی، رات گزر گئی، سورج نکل آیا، روشنی ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ غار کے اندر کوئی چیز پڑی ہے، جا کے اٹھایا تو اتنا بڑا صندوق ہے سونے کا بھرا ہوا۔ انہوں نے بھی اٹھا لیا، انہوں نے کہا بھئی یہ اتنی بڑی دولت ہے، اس کو چھپا کے چلو، ہو سکتا ہے کہ اس کے جو اصل وارث ہے وہ آ جائیں۔ انہوں نے چھپا لیا اور آپس میں فیصلہ کیا کہ دیکھو بھئی ہم 3 دوست ہیں، جب اطمینان ہو جائے گا تو ہم تینوں جو ہیں اس کو برابر 3 حصوں میں تقسیم کریں، لیکن ابھی ہمیں سفر کرنا چاہیے تھا، اس جگہ سے ہم دور نکل جائیں۔ وہ سفر کرتے کرتے دور نکل گئے، کسی اور شہر کے قریب آ گئے، اب تھک گئے تھے تو انہوں نے ایک ساتھی کو بھیجا کہ بھئی ایسا کرو کہ تم جا کے کھانا لے آؤ، ہم یہی انتظار کرتے، کیونکہ ہم بالکل تھک گئے، اب سفر کی بھی طاقت نہیں رہی، تو کچھ کھائیں گے، کچھ پیئیں گے، کچھ حوصلہ ہوگا، کچھ آرام کریں گے، پھر سفر کرنے کا ٹھیک۔ جب انہوں نے ایک آدمی کو سودے کے لیے بھیج دیا تو دونوں آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یار اگر ہم اس تیسرے بندے کو کسی طرح قتل کر دیں تو پھر 3 حصے نہیں ہوں گے، 2 حصے ہوں گے نا، ہم برابر بانٹ دیں گے یہ سونا چاندی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کون سے ہماری رشتے داری ہے، یا کون کل ہم سے پوچھے گا کہ ہمارا آدمی کا، ہم سفر میں تھے، دوست تھے، اللہ عالم ہم سے بچھڑ گیا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ بس ہم چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، جب بھی وہ ظاہر ہوگا تو اس کو ہم تیر چھلنی کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ اور یہ آدمی جو کھانا لے کے آ رہا تھا، اس کے بھی دماغ میں آ گئی کہ یار کوئی ایسا انتظام ہو جائے، میں کھانے میں کچھ زہر وغیرہ ملا دوں، وہ دونوں مر جائیں تو سارا مجھے مل جائے گا نا۔
اس نے بھی جا کر معلومات حاصل کیے اور اس کے بعد کوئی زہر لیا، پھر کھانا لیا، بڑا پرتکلف اس میں کھانے میں ہر چیز ملا ڈالی، خود وہیں بیٹھ کے اپنا پہلے اس نے کھا پی لیا، اس کے بعد جناب واپس آیا۔ ابھی ان کے سامنے آئے ہو تو انتظار میں بیٹھے، مارا تیر وہ بیچارہ گر گیا۔ اور نے کہا اٹھو بھئی اس کو گھسیٹ کے کسی غار وار میں پھینک دیتے ہیں، لاش باہر پڑی ہوگی لوگ دیکھیں گے۔ وہ آئے، اس کو گھسیٹا، کسی غار شار میں دفن کر دیا۔ کہنے لگے جو تھکے ہوئے ہیں ہم بھی کھانا تو کھا لیں کم سے کم۔ اب وہ کھانا اٹھائے آگے، دونوں نے کھایا، کہنے لگے یار کو تھوڑا آرام کر لیں۔ آرام کیا ہو تو زہر تھی، اسی میں مر گئے دونوں، دولت وہی پڑی رہی جہاں تھی۔ تو یہ دولت جو ہے یعنی ایسی چیز ہے کہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ سونے کو کہا جاتا ہے ذہب۔ عربی میں سونے کا لفظ جو ہے وہ معنی ہے ذہب۔ تو ذہب جو ہے یہ ذہب یا ذہبوں سے ہے، یعنی جانے والا، یعنی کسی ایک پاس نہیں رہے گا، آج تیرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس جائے گا۔ یعنی آپ خود اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے مدنی پہ میرے سلام کہیں اور کہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت، اگر آپ چاہیں، ان یجعل لک صفا، ہم جبل صفا، جو صفا پہاڑ ہے، سونے کا بنا دیں آپ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، الفقر فقری، میرا فقر ہے، بس ایک وقت مل جائے اللہ کا شکر کریں، اگر نہ ملے تو صبر کریں، بس اتنی کافی ہے، مجھے دولت دنیا نہیں چاہیے، نہ سونا نہ چاندی نہ پہاڑ، کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے یعنی آپ ساری سیر کی کتابیں ڈھونڈ نکالیں، میرے مدنی کی زندگی میں کبھی خوشحالی کا دور نہیں آیا، یعنی حضور پاک نے کبھی گھی لگی ہوئی روٹی بھی نہیں کھائی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قط من تمر الا بعد فتح خیبر، حضور کے سارے گھرانے نے کبھی پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائیں جب تک کہ خیبر فتح نہیں ہوا۔ اسی لیے کبھی حضور سرکے میں روٹی بھگو کے کھا لیتے، فرمایا نعم الادام والخل، کبھی صرف خالی کھجوروں سے گزارا فرما لیتے۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ ہم نے تو بھائی اب دنیا کو طلاق دے دی ہے، اب یہ تو مطلقہ ہے، اور مطلقہ بھی ایسی ہے کہ مغلظہ ہے، اب ہمارے لیے حلال بھی نہیں ہو سکتی، ہم کیا کریں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسا زلزلہ آئے گا کہ زمین اپنے اندر کے جو خزائن ہیں نا جی سب باہر پھینک، لیکن اس وقت کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، اور ہر آدمی حسرت کر رہا ہوگا، ہائے میں نے اسی لیے قتل کیا، ہائے میں نے اسی لیے چوری کی، ہائے میں نے اسی لیے ڈاکے ڈالے، ہائے میں نے اسی لیے رشتہ داروں سے جھگڑے کیے، اور آج پڑی ہے کہ اٹھانے والا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ایسا زلزلہ ہوگا۔ وقال الانسان ما لها اي استنكر امرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها اي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة قد جاء من امر الله تعالى ما قد اعده لها من الزلزال الذي لا مهيد لها عنه ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين وحينئذ استنكر الناس أمرها
فتبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وقال الانسان، یہ انسان تعجب کرے گا ابھی کیا ہو گیا زمین کو، یہ کیسی جمی ہوئی تھی، کیسا سکون تھا، کیسا آرام تھا، میں اس پر زندگی گزارتا رہا، آج اس کو کیا ہو گیا کہ مضطرب ہو گئی اور سب کچھ باہر پھینک دیا، اس کو ہو کیا گیا؟ تو وہ تعجب کر کے استنکار مانا تعجب کرے گا کہ کیا ہو گیا اس کو، کہ جب وہ دیکھے گا کہ تقلبت الحال، اب حال الٹ چکا ہے، بس سارا متحرکۃ مضطربۃ، اب وہ زمین جو ساکن تھی اب حرکت کر رہی ہے، مضطرب ہے۔ قد جاء من امر اللہ تعالی، اس پہ اللہ کا حکم آیا، ما قد اعدہ لہا من الزلزال، اللہ پاک نے جو اس کے لیے زلازل چھپا کے رکھے تھے اس کو بھی کوئی راستہ نہیں تھا کہ ان کے بغیر وہ جب اللہ کا حکم ہے تو ہر حال میں پورا ہوگا۔ ثم القت ما فی بطنها من الموتى، اس کے بعد زمین جو اس کے پیٹ کے اندر جتنے موتا اولین و آخرین ہیں سب کو باہر نکال دے۔ اب لوگ حیران ہوں گے کہ کیا ہو گیا، اسی کو اللہ پاک نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، سب زمینیں بھی بدل گئیں، آسمان بھی بدل گئے۔ وقوله تبارک و تعالی یومئذ تحدث اخبارها، اے تحدث بما عمل العاملون علی ظہرها، پھر وہ زمین خبر دے گی کہ میرے اوپر فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، ہر عمل کی گواہی۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی زمین پہ گناہ کرتا ہے تو زمین اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ تیرا انسان ہے، تیرا باغی بن کے میرے اوپر گناہ کر رہا ہے، مجھے حکم دو میں اس کو نکل جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ہم نے حساب لینا ہے لیکن ایک وقت مقرر ہے۔ جب تک وہ وقت نہیں آئے گا فرعون بھی زندہ رہیں گے اور نمرود بھی زندہ رہیں گے اور قارون بھی زندہ رہیں گے اور ابو جہل بھی عیش کریں گے۔ جب وہ وقت آئے گا تو پھر ہم ہر چیز کا بدلہ اور حساب لیں گے۔ قال الامام احمد حدثنا ابراہیم قال حدثنا ابن المبارک وقال الترمذی ابو عبد الرحمن النسائی واللفظ له حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن مبارک عن سعید بن ایوب عن یحییٰ بن ابی سلیمان عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، میرے مدنی پاک نے سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی یومئذ تحدث اخبارها، قال تدرون ما اخبارها، حضور نے فرمایا جانتے ہو کہ زمین کیا خبر دے گی؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، سب عرض کریں گے حضور اللہ اللہ کا رسول جانتا ہے، ہمیں کیا پتا کہ زمین کیا خبر دے گی۔ قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها، آپ نے فرمایا کہ یہ زمین گواہی دے گی کہ میرا اللہ تیرا ہر بندہ ہر بندی نے یہ عمل کیا ہے میرے اوپر، فلاں دن فلاں وقت فلاں گھڑی، یہ اس کا خبر ہے۔ ثم قال الترمذی رحمہ اللہ وهذا حدیث حسن صحیح غریب وفی معجم الطبرانی من حدیث ابن حیۃ حدثنا الحارث بن یزید سمع ربیعۃ الجزمی سمعت ربیعۃ الحدثی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحفظوا من الارض فانها امکم وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ آمِنٌ عَلَيْهَا خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ وَإِلَّا وَهِيَ مُخْبِرَةٌ،
اس حدیث میں حضور پاک نے فرمایا کہ زمین سے بچا کرو، خیال کیا کرو، زمین کی عزت کیا کرو، یہ تمہاری ماں ہے، اسی سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے نا۔ اور پھر یہ ایک وقت آئے گا کہ جو عمل کسی نے اس زمین پہ کیا تھا وہ اللہ کے دربار میں پیش کرے گی، خیر ہو یا شر ہو، ہر چیز کی گواہی دے گی۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ حکم ہے کہ آدمی نے فرض نماز یہاں پڑھی ہے تو سنت دوسری جگہ پڑھے، نفل تیسری جگہ پڑھے، یا سنت نفل گھر جا کے پڑھے، تاکہ ہر ٹکڑا زمین کا قیامت میں گواہی دے کہ یا اللہ تیرے اس بندے نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا، نماز پڑھی تھی، اور تیری ذات کی بلندی اور علو کا اعتراف کیا تھا کہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو اس لیے جتنا وہ مقام تبدیل ہوتے جائیں گے اتنے گواہ تیرے خیر کے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے فرض پڑھے ہیں تو سنت دوسرے مقام پہ پڑھے اور نفل اور مقام پہ پڑھتا کہ زیادہ سے زیادہ زمین قیامت میں گواہی دے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے نا کہ قیامت میں حجر اسود بھی گواہی دے گا۔ یعنی جس نے حجر اسود کو صحیح ایمان سے بوسہ دیا ہے، سنت مصطفیٰ اور حکم خدا سمجھ کے بوسہ دیا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی قیامت میں اس کو آنکھیں بھی دیں گے، لہو عینان، دو آنکھیں دیں گے، اور اللہ اس کو زبان بھی دیں گے کہ یہ بولے گا بھی یہ پتھر، اور گواہی دے گا کہ یا اللہ فلاں بندے نے مجھے تیرے نبی کی اتباع میں بوسہ دیا تھا، اس کی معافی عطا فرما، یعنی شفاعت بھی کرے۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یاد رکھو کہ پتھر کیسے بولے گا اور کیسے گواہی دے گا اور کیسے پہچانے گا، اور لاکھوں کروڑوں بندوں نے اس کو بوسہ دیا ہے تو کیسے یاد رکھے گا۔ یہاں عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو پتھر میں یہ طاقت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ اس میں یہ طاقت پیدا کرنا چاہے تو پھر کیا مشکل ہے بھائی؟ اللہ نے تمہیں بھی تو آنکھیں نہیں ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک چمڑا ہے اور کیا ہے؟ پانی کا بلبلا ہے۔ تو اس میں اگر اللہ نظر پیدا کر سکتے ہیں تو پتھر میں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں اور وہ پتھر یہ مکے میں تھا، اسی لیے یہ جو مروا کی طرف آپ جاتے ہیں نا، پہلے چھتی ہوئی بازار ہوتی تھی، اب تو سارا الحمدللہ حرم ہو گیا، تو اسی راستے میں ایک گلی ہوتی تھی، اس کا نام ہی زقاق الحجر تھا، وہ پتھر والی گلی، وہ پتھر اسی گلی میں تھا۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں، مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، لیکن میں جب بھی گزرتا تھا کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلام پڑھتا تھا، اور پھر وہ سلام حضور سنتے بھی تھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سلام پڑھتا تھا تو نہیں، سنتے ہیں حضور پاک، اس لیے فرمایا کہ اس خاص پتھر کو میں پہچانتا ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے
جب بڑے بڑے پتھروں کو آپ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان من الحجارۃ ایسے پتھر بھی ہیں، ایسے انسان بھی ہیں جو پتھر بھی سخت ہیں، ورنہ پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، ما يتفجر منها الانهار وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ چاہے تو پتھر بھی بولیں گے، اللہ چاہے تو زمین بھی گواہی دے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ علامات قیامت میں ایک نشانی ہے خروج الدابۃ من جبل الصفا، کہ صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا، لیکن یہ تکلم ایسے بات کرے گا جیسے آدمی بات کرتے، تو اللہ اس کو بھی بولنے کی اجازت عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو چیونٹی کو بھی بولنے کی طاقت عطا فرما دے، کہ اللہ کے قرآن میں ہے، یعنی یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں، قرآن میں ہے کہ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ چیونٹی کہہ رہی ہے کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنود، حضرت سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے، چھپ جاؤ۔ اور پھر صرف چیونٹی نہیں بولی، یہاں کئی معجزات ہیں اس سلیمان، چیونٹی کا بولنا بھی ایک معجزہ ہے، اور پھر چیونٹی کے بولنے کا سننا بھی ایک معجزہ ہے، پھر اس کا سمجھنا بھی معجزہ ہے۔ وَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان سنا اس کی بات کو اور ہنس پڑے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ چیونٹی بھی بول سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ بھی اتنا جوش کرے گی تکاد تمیز من الغیظ، گویا کہ وہ پھٹ نہ پڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ آگ بھی بولے گی۔ اور جہنم میں جب آدمی ڈالے جائیں گے، جن ڈالے جائیں گے، تو پھر اس سے پوچھا جائے گا حل امتلأت فیقول حل من مزید، اور ڈالو۔ اس کا مطلب ہے جہنم کی آگ بھی بول رہی ہے۔ تو اس لیے دماغ یہاں حیران نہ کیا کریں، پتھر نہیں بول سکتا، زمین نہیں بول سکتی، حجر اسود نہیں بول سکتا، آگ نہیں بول سکتی، لیکن جب بولنے والا حکم دے، بلوانے والا حکم دے، تو پھر کیا مانے ہیں؟ یہ کمال قدرت کا ہوتا ہے اور اس میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہے نا کہ جب قیامت میں اللہ تعالی ہر انسان کے اعضاء سے گواہی لیں گے، اس کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، رانیں بولیں گی، فخذ بولے گا، چمڑا بولے گا، تو وہ حیران ہو گئے، قالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، تو بندہ خود کہے گا تم بھی گواہ بن گئے میرے خلاف، کیوں گواہی دے رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے ہمیں بھی اس ذات نے بولنے کا حکم دیا ہے جو جس چیز کو چاہے بولنے کا حکم دے دے۔ تو اللہ کا حکم ہے، ہم کیسے گواہی نہ دیں؟ اللہ نے حکم دیا کہ بولو تو ہم بول رہے ہیں۔ تو اس لیے اکثر لوگ جو ہے نا جی، جو دشمنان اسلام ہیں، دشمنان دین ہیں، دشمنان قرآن ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، اسی طرح وثنی ہندوز کے ایجنٹ ہیں، وہ لوگوں کے دماغوں میں خلل ڈالتے، چھوڑو یار بلا زمین بھی کوئی گواہی دے گی، بھائی زمین یار بولتی ہے، یار زمین میں کوئی زبان ہے یار، کیسے بولتی ہے؟ اور یار یہ مولویوں نے بنایا ہے تمہیں ڈرانے کے لیے، یہ اللہ کا قرآن ہے، مولویوں نے نہیں بنایا ہے۔ زمین نہیں بول سکتی لیکن اللہ چاہے تو بولے گی، آگ نہیں بولتی ہے لیکن اللہ جب حکم دے تو ٹھیک ٹھیک سمجھتی ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، لوہا نہیں بولتا ہے لیکن جب اللہ حکم دے علنا لہ الحدید، کہ ہم نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا تھا، بغیر گرم کیے وہ جدھر چاہے موڑ دیں، جیسے چاہے بنا دیں۔
اور سیدنا ابراہیم جب چھری چلا رہے تھے اور چھری نہیں چلی، غصے میں چھری کو پھینکا تو آواز آئی کہ یا ابراہیم کیوں غضب کر رہے ہو، کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ تم چھری کو کہتی ہو چلو، وہ کہتے ہیں نہ چلو، تو کس کا حکم چلے گا؟ تم زور لگا رہے ہو نا کہ چلو، لیکن اس کا حکم ہے کہ مت چلو۔ تو اس لیے یاد رکھیں گے زمینیں بھی بولیں گی، زمین بھی گواہی دے گی قیامت والے دن۔ اس لیے حضور نے فرمایا خیال رکھا کرو زمین کا، یہ تمہاری ماں ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ وقولہ تعالی بأن ربک اوحی لہا، قال البخاری اوحی لہا واوحی الیہا ووحى لها ووحى إليها واحد وكذا قال ابن عباس أوحى لها أي أوحى إليها، والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لها۔ اب اللہ پاک نے وحی کی، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی طرف چاہے وحی بھیج سکتی ہیں، جیسے قرآن میں ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی بھیجی۔ وحی کا معنی اللہ نے اس کو سمجھا دیا، اپنا حکم پہنچا دیا۔ اوحیٰ لہا کہو، اوحیٰ الیہا کہو، وحیٰ لہا کہو، ووحیٰ الیہا، سب کا معنی ایک ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اوحیٰ لہا یعنی اوحیٰ الیہا، اللہ نے اس کی طرف حکم بھیجا۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ والظاہر ان ھذا مضمن بمعنی اذن لها، گویا نے اللہ نے اس کو اذن دیا، اجازت دی کہ اب بات کرو۔ وقال شبیب بن بشر ان اکرمۃ بن عباس یومئذ تحدث اخبارها قال قال لها ربها قولی فقالت، اللہ حکم دیں گے زمین کو کہ بولو تو تب زمین بولے گی، یہ حکم خدا ہوگا۔ وقال مجاہد اوحیٰ لہا مانا امرہا، اللہ نے گویا حکم فرمایا۔ وقال القرطبی امرہا ان تنشق عنہم، اللہ زمین کو حکم دیں گے کہ پھٹ جا تیرے اندر جو کچھ ہے ظاہر کر دے۔ وقولہ تبارک و تعالی یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم أي يرجعون الموقف الحساب اشتاتا أنواعا وأصنافا ما بين شقي وسعيد مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دن لوگ جو ہیں ٹولیاں ٹولیاں بن کے موقف حساب سے آ رہے ہوں گے، اور ان میں بعض شقی ہوں گے، بعض سعید ہوں گے، بعض کو جنت کے پروانے ملیں گے، بعض کو جہنم کے پروانے ملیں گے، تو حیران ہو کے سب آ رہے ہیں۔ وقال ابن جریج یصدعون اشتاتا فلا یجتمعون آخر ما علیہم۔ وقال سدی یعنی جب اٹھیں گے تو مختلف ٹکڑیوں میں ہوں گے، اشتاتن فرقن یعنی جماعتیں جماعتیں ہوں گی، لیروا اعمالہم لیعلموا ویجازوا بما عملوا فی الدنیا من خیر و شر۔ اللہ زمین سے کیوں اٹھائیں گے؟ تاکہ ان کو جزا دیں جو دنیا میں ان نے اعمال کیے تھے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اور اگر اعمال بھیڑے ہیں تو اسی کے مطابق سزا ملے گی۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس لیے یاد رکھو نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھا کرو اور گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھا کرو۔ کبھی نیکی ہے کسی کا ہاتھ پکڑ کے راستہ گزار دیا، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کے ساتھ میٹھی بات کر لی، کسی کے سامنے مسکرا دیا، یہ نہ سمجھا کہ یار چھوٹی موٹی نیکی ہے۔ کسی کو ایک ریال، یار ایک ریال کیا ہے، نہیں آپ ایک ریال ہے، ایک گروش ہے، ایک آنا ہے، ایک پیسہ ہے، جتنا بھی ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کام آئے گی۔ اور اسی طرح برائیوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھا کرو کہ جناب یہ تو گناہ صغیرہ ہے، یہی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی ہو کے آگ جلتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ گناہوں سے بھی بچا کریں اور ہر نیکی کا عمل جو ہے وہ کیا کریں۔ قال البخاری حدثنا اسماعیل ابن عبد اللہ قال حدثني مالك عن زيد بن النبي صالح سمان النبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة لرجل
اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. میرے مدنی پاک نے فرمایا صحیح حدیث مبارک ہے کہ گھوڑا جو ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، تین چیزوں کا سبب بنتا ہے. ایک گھوڑا تو وہ ہے کہ بندے کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے، اور ایک گھوڑا وہ ہے جو بندے کے لیے پردے کا ذریعہ ہے، اور ایک گھوڑا وہ ہے جو بندے کے لیے گناہ کا ذریعہ ہے. لہذا گھوڑے کے لیے تین چیزیں ہیں. فرمایا اما الذی لہ اجر فرجغبتا فی سبیل اللہ وتعالى فی مرج او روضۃ فما اصابت فی تیلها ذلک من المرج والروضۃ كانوا حسنات. حضور نے فرمایا کہ وہ گھوڑا جس کے لیے اجر ہے، جس بندے نے گھوڑا اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، اور اس کے لیے اس نے بڑی لمبی رسی باندھی ہے تاکہ اچھی طرح چل لے، اچھی طرح باغ میں پھرے، اچھی طرح گھاس چرے. تو فرمایا کہ جہاں جہاں بھی وہ جائے گا اور جہاں جہاں بھی وہ پہنچے گا، جہاں جہاں اس کے قدم پڑیں گے اللہ اس کے لیے حسنات لکھتے جائیں گے. وَلَوْ أَنَّهَا قُطِعَتْ تَيْلَهَا فَظَنَّ شَرْكًا أَوْ شَرْفَيْنِ فَكَانَ آثَارُهَا وَأَوْرَاثُهَا حَسَنَاتٌ لَهُ. اور اگر اس گھوڑے کا رسہ ٹوٹ گیا اور وہ اچھلا ایک دفعہ دو دفعہ جتنا دفعہ بھی اچھلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے حسنات لکھیں گے. جہاں جہاں گھوڑا دوڑ رہا ہے ہر قدم پہ اس کے مالک کے لیے نیکیاں ہیں، حتیٰ کہ گھوڑے کا گوبر گر رہا ہے، جو چیز ہو رہی ہے پھر بھی بندے کے لیے نیکیاں ہیں. وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ مِّن مِّنْهُ وَلَمْ يَرْدَ تَسْقَىٰ بِهِ كَانَ ذَٰلِكَ حَسَنَاتٌ لَّهُ. اسی طرح وہ گھوڑا اگر کسی نہر پہ گزرا ہے، پانی پی رہا ہے، تو ہر چیز کا اللہ پاک اس کے مالک کو حسنات اور نیکیاں عطا فرمائیں گے. وَهِيَ لِذَٰلِكَ الرَّجُلُ أَجْرٌ. یہ تو گھوڑا ثواب کا ذریعہ ہے. وَرَجُلٌ وَبَدَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِكَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا فَإِنَّهُ سَتْرٌ. اور ایک گھوڑا ایسا ہے کہ جس بندے نے باندھا ہے تاکہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، میں کسی سے سواری نہ مانگوں، لیکن اللہ کا حق پورا کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی زکوٰۃ اگر زیادہ ہے ادا کرتا ہے، اور اس کی پشت جو ہے وہ بھی جائز طریقے سے استعمال کرتا ہے. تو یہ گھوڑا گویا اس کے لیے پردہ ہے، اس کے لیے ستر ہے، گویا اس نے اس کے معاملات کو چھپایا ہوا ہے. وَرَجُلٌ رَبَضَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنَوَاءً. اور کوئی ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے گھوڑا باندھا ہے ریا کے لیے، لوگ سمجھے او بڑا آدمی ہے، دیکھو جی کیسے کیسے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں. تو وہ جو ہے اس کے لیے گناہ ہے، اس کے لیے عذاب ہے کہ اس نے تو گھوڑا اس لیے باندھا ہے نا کہ جی فلاں آدمی کے پاس جناب استبل ہیں، بڑے بڑے گھوڑے ہیں، ریس والے گھوڑے ہیں، دوڑنے والے گھوڑے ہیں، ڈانس کرنے والے گھوڑے ہیں، دھمال کھیلنے والے گھوڑے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں باعث گناہ ہیں. یا تو اللہ کے لیے باندھے یا اپنے اسباب کے لیے باندھے کہ میں اس پہ روزی حاصل کروں گا، میں اس پہ محنت کروں گا، کماؤں گا، بچوں کے لیے رزق ڈھونڈوں گا، تو وہ بھی ستر ہے. لیکن جب ریا اور فخر آ جائے تو پھر وہی عذاب ہے. فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر. حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس گھوڑا نہیں گدھا ہے، آپ نے اس کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن اس کو بھی اسی پہ قیاس کریں گے کہ اگر اس نے دین کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے تو ثواب ہے، اپنے کام کے لیے تو ستر ہے، اور دکھاوے کے لیے تو پھر ریا ہے. فقال ما انزل الله فيها شيئا الا هذه الآية الفاضلة الجامعة. لیکن یہ آیت جو ہے ہر چیز کو جامع ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرے کے برابر بھی نیکی ہے تو ملے گی. تو پھر کیا ہے، چاہے وہ گھوڑا ہو، گدھا ہو، اونٹ ہو، کوئی چیز ہو. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اگر اس نے ذرے کے برابر بھی کوئی برائی کی ہے تو قیامت میں اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کی جزا، اس کی سزا دی جائے گی. وقال الامام احمد بن یزید بن ہارون قال اخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا حسن صعصعة بن معاوية بن الفضل انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم
فقرأ علیہ ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ قال حسبی لا ابالی ان لا اسمع غیرہا. اس روایت میں آتا ہے کہ صعصع ابن معاویہ، یہ فضلک جو بڑا شاعر گزرا ہے نا، اس کا چاچا تھا. حضور کی خدمت میں جب آیا تو حضور نے یہ آیت تلاوت کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ قَالَ حَسْبِي لَا أُبَالِي. کہنے لگا مجھے تو بس یہی ایک آیت ہی کافی ہے ہدایت کے لیے، اگر اس کے علاوہ میں اور کوئی آیت بھی نہ سنوں تو یہی ایک آیت جو ہے انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے کہ انسان کو ہر ذرے ذرے پہ خیر ہے تو بدلہ ملے گا اور شر ہے تو بدلہ ملے گا. وهكذا رواه النسائي في تفسير ابراهيم محمد بن يوسف مؤدب النبي عن جرير بن حازم الحسن البصري قال حدثنا صعصعة أما الفرز ذكره. وفي صحيح البخاري عن عدي مرفوعا، یہ حدیث مرفوع ہے، حضور کا فرمان، اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بکلمة طیبة. آپ نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، اگر کھجور کا ایک حصہ بھی خیرات کر سکتے ہو خیرات کرو، ایک دانہ ہے خیرات کرو. اے نہ سمجھو کہ چھوٹی چیز ہے یار، کیا چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی خیرات کرو تاکہ جہنم سے بچ جاؤ. کچھ بھی نہیں ہے وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی بات کرو. ایک بات کو اچھی طرح بھی کیا جا سکتا ہے اور بری طرح بھی کیا جا سکتا ہے، تو اچھی طرح بات کرنا جو ہے یہ بھی تیری نیکیوں میں لکھا جائے گا. وَلَوْ أَيْضًا فِي السَّيِّئَاتِ تَأْكُلُ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَن تَفْرَغَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ وَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنبَسِطٌ. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ کوئی بھلائی کے کام کو چھوٹا نہ سمجھا کرو. تم نے اگر ڈول کا پانی بھائی کے برتن میں ڈال دیا ہے تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اس کا بھی اللہ تمہیں اجر عطا فرما دیں گے. اسی طرح اگر تم اپنے بھائی کو ملے ہو اور خوش ہو کے ملے ہو، چہرہ خوشی پر ہے، تبسم ہے، اس یہ بھی نیکی ہے. اور پھر صحیح ہے دنیا معاشر نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاطئ عن ذلفا وفي الحديث الآخر السائل ولو بذلف مهرق. اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ اے مومنات کی عورتیں کوئی چیز حقیر نہ سمجھی کرو، اگر تم اپنی یعنی بکری کے پاؤں کا کچھ حصہ تھوڑا سا بھی ہمسائے کو دے سکتے ہو تو دے دو، یہ بھی صدقہ ہے. یہ نہ سمجھو کہ کیا یہ کوئی چیز ہے دینے والی بلا. اور اسی طرح فرمایا اگر کوئی دروازے پہ سائل آئے کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس وہ پاؤں جلا ہوا موجود ہے وہ بھی دے دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی راضی ہو جائیں گے. واللہ تعالی عالم. کہتے ہیں جی کہ ایک فیملی ہے بریدہ القسیم سے، وہ حج کے لیے آنا چاہتی ہے. بھائی ان کے لیے جو صحیح طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ حج کے لیے آئیں، اور ان کا میقات جو ہے یہ طائف ہے. میقات پہ آنے کے بعد اب ان کی مرضی ہے وہ حج قران کریں، حج تمتع کریں یا حج افراد کریں، جس حج کا چاہے وہ احرام باندھ سکیں. اگر دوسری شکل یہ ہے کہ وہ حج سے پہلے آنا چاہتے ہیں تو پھر جب وہ آئیں میقات پر تو عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کر لیں، پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھیں، ان کا تمتع ہو جائے. اور اگر وہ بغیر احرام کے یعنی نہ حج کا احرام باندھ رہے ہیں نہ عمرے کا باندھ رہے ہیں، اس کے ایسے آ گئے چوری چوری چھپ کے، تو اب وہ مکے میں رہ گئے ہیں، چونکہ انہوں نے عمرہ تو کوئی نہیں کیا ہے نا.
اب ان کے لیے ماں سوائے حج افراد کے کوئی راستہ نہیں، لیکن وہ جو میقات سے بغیر احرام کے آئے تھے وہ حج کے بعد عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ میقات سے بغیر احرام کے گزرنا منع ہے، اور حضور کبھی نہیں گزرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ تو آپ ہی حج کے لیے رہے ہیں، ان کے تو کسی امام کے نزدیک بھی گنجائش نہیں، کیونکہ بعض امام فرماتی ہیں کہ ایک آدمی مثلا پاکستان سے بزنس کے لیے آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں احرام نہیں باندھا کوئی حرج نہیں، کیونکہ احرام اس کے لیے ہے جو حج یا عمرے کی نیت سے آئے۔ لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کوئی بھی کام ہے، وہ بزنس ہے، کاروبار ہے، وہ ہر حال میں احرام باندھے۔ میقات بنائے اسی لیے گئے ہیں کہ ان سے تجاوز نہ کرو، ورنہ پھر میقات کا کیا فائدہ اگر ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے، چاہے تو باندھے اور چاہے تو نہ باندھے۔ تو میقات بنانے کا کیا مقصد ہوا؟ اور پھر اس حدیث کو سمجھنے کے لیے جتنا صحابہ نے سمجھا اور کون سمجھ سکتا ہے، اور خود صاحب شریعت نے جو عمل فرمایا ہے کہ ساری زندگی حضور احرام کے بغیر کبھی میقات سے نہیں آئے مکے میں، صرف ایک موقع تھا فتح مکہ کا، جب مکہ فتح ہوا ہے، کیونکہ حضور جہاد کے لیے آ رہے تھے، اور آپ نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ آج کے بعد پھر اس کی حرمت اسی طرح قائم ہے، کوئی نہیں آ سکتا، کوئی نہیں جہاد کر سکتا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ میرے بھائی، یا تو تمہارے لیے سیدھا راستہ یہی ہے کہ حج کے موقع پہ آؤ اور طائف کے میقات سے آ کر احرام باندھو، اور جو بھی نیت کرنا چاہو کر لو، چاہے قران کی ہو، چاہے تمتع کی ہو، اور چاہے افراد کی ہو۔ اگر پہلے آ جاؤ گے حج تو افراد ہوگا، لیکن بعد میں تمہیں عمرہ بھی کرنا پڑے گا اور دم بھی دینی پڑے گی۔ اب دیکھیں نا، حضور پاک آئے، مکے والوں نے حضور کو روک دیا، سمجھا کرو حدیث مبارک۔ ایک تو مشکل ایسی آ گئی ہے نا، اللہ معاف فرمائے، اور کچھ ضد بھی پیدا ہو گئی۔ مشکل یہ ہے کہ جو آدمی نہ بھی سمجھتا ہو وہ بھی مفتی ہے ماشاءاللہ، اور ضد یہ آ گئی ہے کہ جو میں نے کہا ہے بس وہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں، یاد رکھو، بغیر علم کے فتویٰ دینا حرام ہے۔ تمہیں علم نہیں ہے کہہ دو مجھے علم نہیں ہے، بس جاؤ کسی عالم سے پوچھو بھائی۔ اور ضد بھی نہیں کرنی چاہیے، جب حق بات مل جائے آمنا و صدقنا، بل ضد کس بات کی؟ تو اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو حدیبیہ کے مقام پہ مکے والوں نے روک دیا۔ انہوں نے کہا حضور آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ کو احرام کھولنا، بڑا مشہور واقعہ ہے، شروع ہو گئی، حضور احرام کھول دیا، جانور ذبح کیے، واپس چلے، لیکن اگلے سال حضور نے آ کے پھر عمرہ قضا کیا۔ اسی لیے اس عمرے کو عمرۃ القضا کہا جاتا ہے کہ وہ جو عمرہ رہ گیا تھا حضور نے قضا کی۔ اس لیے کوشش کیا۔ ہاں، ایک آدمی ہے ڈرائیور ہے، روز مدینہ منورہ جاتا ہے، طائف جاتا ہے، ریاض جاتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ احرام باندھے، کیونکہ اس کے لیے تکلیف مال یا طاق ہے، ایسی تکلیف ہے جو اس کی طاقت سے بھی زیادہ ہے، روز کیسے عمرہ کر سکتا ہے؟ کہتے جی میں نے احرام کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دیا، اور چھوٹا رومال جو تھا وہ بھی میں نے رگڑا۔ یہ تو بدعت ہے چھوٹے رومال رگڑنا یا بڑے رومال رگڑنا، بوسہ دینا جو ہے وہ سنت ہے۔
باقی یہ جو لوگوں نے رواج بنا کے کوئی تسبیح آگے رگڑتا ہے، کوئی رومال آگے رگڑتا ہے، کوئی کپڑے آگے رگڑتا، تم خود ٹھیک ہو جاؤ، تسبیح کپڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر تم نہ ٹھیک ہوئے تو رومال کیا کرے گا؟ سنت یہ ہے کہ حضور پاک نے بوسہ دیا، حضور پاک نے ہاتھ لگایا، حضور پاک نے پیشانی رکھی، حضور پاک نے دایاں رخسار رکھا ہے، حضور پاک نے بایاں رخسار رکھا ہے، اور اسی جگہ حضور پاک نے آنسو بہائے ہیں، اور پیچھے دیکھا تو حضرت عمر کھڑے ہیں، فرمایا ہاں ہونا تسکبدو عمر، یہی تو جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ یہ سنت ہے، باقی رومال رگڑنا اور تسبیحاں رگڑنا اور چادریں رگڑنا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ محض لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سارے صحابہ نہ کپڑے رگڑتے۔ کہتے ہیں جی کہ جو لوگ جو ہیں فوج ہے یا گورنمنٹ ہے کرسی کے لیے لڑے، کرسی کے لیے لڑنا تو جائز نہیں ہے، اللہ کے لیے لڑے۔ جہاد تب ہوگا کہ جب اللہ کے لیے، اسی لیے جہاد میں لفظ بھی فی سبیل اللہ استعمال ہوتا ہے۔ ہاں ایک آدمی ہے وطن کی محافظت پہ فوجی کھڑا ہے، حفاظت کر رہا ہے، پہرا دے رہا ہے، اور کوئی ڈاکو آتا ہے وہ دفاع کرتے ہوئے مارا گیا، وہ شہید ہے، کیونکہ وہ تو وطن کا محافظ ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ من قتل دون مالہ او عرضہ، جو آدمی اپنا مال بچانے کے لیے ڈاکو آ گئے، وہ مال بچاتے لڑتے لڑتے تو وہ شہید ہو جائے۔ کوئی آدمی آ کے اس کی عزت لوٹنا چاہتے ہیں، وہ لڑتے لڑتے مارا گیا، وہ شہید ہو جائے۔ تو اپنی عزت کی حفاظت میں مرنے والا، اپنے مال کی حفاظت میں مرنے والا، اپنے ملک کی حفاظت میں مرنے والا تو شہید ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے مکہ مکرمہ میں تقریباً 100 مسجدوں میں نماز پڑھی ہے، اور ہر مسجد کا امام جو ہے اس کی داڑھی اتنا آدھی سینٹی میٹر کے قریب ہوتی ہے، یعنی تم نماز نہیں پڑھتے، لوگوں کی داڑھیوں کی پیمائش کرتے پھر رہے ہو۔ یہ حکم آپ کو کس نے دیا ہے؟ باقی یاد رکھو کہ داڑھی کٹوانا یا مڈوانا جو ہے گناہ ہے، کبیرہ ہے، آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ اور فقہا کا مسئلہ ہے کہ ایسے آدمی کو کبھی امام نہ بناؤ۔ امام ہونے کے لیے شرط ہے کہ اعلمکم بکتاب اللہ وَأَقْرَأُكُمْ، قرآن و حدیث کے جاننے والا ہو، قاری القرآن ہو، حضور کی سنت میں چلنے والا ہو۔ داڑھی ایک دفعہ مڈائے گا صغیرہ ہے، دوبارہ مڈائے گا کبیرہ ہو گیا، بار بار مڈائے گا تو کبیرہ ہو گیا، اب تو فاسق و فاجر ہو گیا، وہ کیسے امام بن سکتا ہے؟ ایسے آدمی کو امام نہ بنائیں، لیکن نماز ہو جائے۔ ایک ہے نماز کا ہونا، تو ایک حدیث میں ہے کہ صلو خلف کل بر و فاجر، ہر اچھے برے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اب ہم سفر میں ہوتے ہیں، آگے جماعت کھڑی ہے، آدمی جا کے مل جاتا ہے، جب سلام پھیرتے ہیں تو ماشاءاللہ امام صاحب تو خالص بادام سے چھلے ہوئے، اب کیا کریں، نماز تو ہو جائے گی۔ اور ہم بھی گناہگار نہیں کہ ہم نے اس کو امام نہیں بنایا۔ کوشش یہ کرو کہ وہاں نماز پڑھو جس امام کی داڑھی سنت کے مطابق ہو، چونکہ تم نے تو ساری مسجدیں دیکھ رکھی ہیں نا، کوئی ایسی بھی مل جائے گی تمہیں انشاءاللہ، نہ ملے خود امام بن جاؤ، کوئی مشکل نہیں، اپنی جماعت کر لو۔ ماں مر گیا تو لڑکا لڑکی میراث میں برابر ہے؟ بالکل برابر نہیں، لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا 1، برابر کیسے ہے؟
بیت الخلا میں جانے کے لیے سر پہ کپڑا ہونا بالکل سنت ہے، سر ننگا نہ جائے۔ اب تو آپ بیت الخلا کے مسئلے پوچھیں، اب لوگ تو نماز میں بھی کپڑا نہیں رکھتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے آگے ہی بندہ فریاد کر سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے؟ انگریز نے ایسا 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 ظالم دشمن ہے کہ ہر وہ چیز جو ہے وہ اتنی عام کر دیتا ہے کہ ہر بندے کی عادت بن جاتی ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس نے ٹیڈی فیشن بنایا، سب ٹیڈی پہننے لگ گئے۔ اس نے کھلے پانچوں والی پینٹ پہنی، بڑی لوز، سب نے وہ پہننی شروع کر دی۔ اس نے نیکر پہنا، سب نے نیکر شروع کر دیا۔ اس نے اب گھٹنوں سے تھوڑا نیچے کر کے پینٹ بنا لی، تو اب انہوں نے وہ پہننی شروع کر دی۔ انہوں نے جناب شرٹ بنایا، انہوں نے شرٹ پہننا شروع کر دیا۔ انہوں نے پی کیپ بنائی، انہوں نے پی کیپ پہننا، کیونکہ ہر حال میں اتباع انہوں نے کافر کی کرنی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور وہ اتنا چالاک ہے کہ حرام سستا کر دے گا، حلال مہنگا کر دے گا۔ اب دیکھیں نا جی کہ آپ نے اگر خالص بکری کا اپنا ذبح کیا ہوا گوشت لینا ہو تو 40 ریال کلو ہے۔ اچھا، اور اگر آپ جا کے جناب کسی کولڈ اسٹوریج سے بکرا لینے، ماشاءاللہ باہر کا آیا ہوا صاف ستھرا ہر چیز، وہ 8 ریال کلو ہے۔ اب کون 40 ریال والا لے گا؟ کیونکہ حرام۔ اچھا، وہ باہر سے آئے، کوئی پتہ نہیں ذبح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے، کرنٹ سے مارا گیا، کسی نے ذبح کیا، تم نے دیکھا ہے کون ذبح کرتا ہے؟ مرغی باہر سے آ رہی ہے مجمع، کسی نے دیکھا ہے کہ تمہارے سامنے وہ ذبح کرتے ہیں؟ لیکن وہ سستی ہے، اس کا وزن بھی زیادہ ہے، جو اپنی ہو وزن بھی کم ہے، مہنگی ہے۔ اچھا، وہ 5 منٹ میں گل جائے گی، یہ گھنٹے میں بھی نہیں گلتی۔ ایسے ذرائع پیدا کر دیے۔ اب ہر آدمی کہاں سوچتا ہے کہ میں حلال ہو، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، ایک مرچی کا ڈبہ لے لو نا، بس یہ ایک سینڈوچ بنا لو، ایک اس میں جبنا ڈال دو، اس میں یہ ڈال دو، اس میں چیز ڈال دو، اس میں جام ڈال دو، اس میں فلاں ڈال دو، بس 4-5 سینڈوچ بنا کے رکھ لو، سفر میں کافی۔ اور یہ تو دیکھو جام جو ہے کس چیز کا بنا ہوا ہے، اور جیلی کس چیز کی بنی ہوئی ہے۔ بہت لوگ ہیں تھوڑے اللہ والے جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ اگر اللہ والے نہ ہوں تو دنیا ختم ہو جائے، اللہ والے اب بھی ہیں۔ لڑکیاں جو نیل پالش ناخن کے اوپر لگاتی ہیں وہ لگا سکتی ہے، لیکن اگر اس کے بعد وضو کرے گی تو وضو نہیں ہوگا، غسل کرے گی تو نہیں ہوگا، چونکہ وہ تہ جم گئی ہے، پانی اندر جاتا ہی نہیں ہے۔ یعنی میاں بیوی سوئے ہیں دونوں، وہ جنابت کی حالت میں رہے گی۔ جب وہ جنابت میں ہوگی تو نماز کیسے ہوگی؟ اگر ہم کسی بھی رنگ کا لباس پہنے کوئی منع نہیں، کوئی منع نہیں جناب، جو مرضی آئے پہنو، لیکن حضور کو سفید پسند تھا، منع نہیں ہے۔ ہم حرم میں 3 مہینے سے 2 عمریں ہم روز میں ہفتے میں کر لیتے ہیں، تو ماشاءاللہ اب آپ کو ایک بکری دم دینی ہوگی اور حج آپ افراد کریں گے۔ آپ کو ان مہینوں میں پھر عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا جب حرم میں مقیم ہو گئے۔ داڑھی کو کالا رنگ نہ لگائیں، باقی جو مرضی آئے لگائیں۔ بہرحال ہم حنفی ہیں تو ہم نے شوال میں عمرہ کیا ہے، مکے میں کام کریں، دم دینا ہوگا۔ یہاں مکے میں دم دو گے اور کہاں دو گے؟
بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں کھجلی ہو تو پیسے ملتے ہیں، آنکھیں پھڑکے تو خوشی آتی ہے. تو ماشاءاللہ ایک آدمی کو بٹھا دو ہاتھ میں کھجلی کرتا رہے، آپ سے پیسے آتے رہیں گے نا. یار یہ پڑے رہتے ہیں، ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے آپ لوگ، اتنا تکلیف ہوتی ہے کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.